السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک والشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پیاری بہنوں، مدینے کی دیوانیوں، ہم سب کچھ سنے یا سنائے اس سے پہلے مناسب ہی نہیں ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا، جو رب کے محبوب دانا غیوب مکی سردار مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ پیش کریں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ پھر عشق و محبت میں جھوم کے آقا کی بارگاہ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود کا تحفہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ اپنی کنیزی کا ثبوت دیتے ہوئے آقا کی بارگاہ میں درود کے نذرانے پیش کرے۔ پڑھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہست دیدار خدا دیدار تاج الاولیاء، ہست دیدار خدا دیدار تاج الاولیاء، اور ہست دربار خدا دربار تاج الاولیاء۔ سرور شاہ تاجی رحمۃ اللہ علیہ کے شعر سے اپنے بیان کا آغاز کر رہی ہوں۔ بڑے بلند پائے کے بزرگ ہیں اور الحمدللہ ہم ناگپور میں رہتے ہیں، اور ناگپور ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ سائے میں تمہارے ہیں، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، بابا تاج الدین، قسمت یہ ہماری ہے، اور قربانی دل و جانا، قربانی دل و جانا، بابا کیا شان تمہاری ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جو
سیدنا ہفت اقلیم، شہنشاہ ہفت اقلیم سیدنا بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک آج 26ویں ہے، اور بابا جان کا عرس مبارک آج سالانہ عرس ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ سب کو، تمام سامعین کو بابا جان کا عرس مبارک بہت 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 مبارک ہو، اور آپ ہی کے مرید اور آپ ہی کے خلیفہ سرور شاہ تاجی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر سے ہم نے آغاز کیا۔ آپ فرماتے ہیں ہست دربار خدا دربار تاج الاولیاء۔ ہست کا مطلب ہوتا ہے، فارسی زبان کا شعر ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ ہست کا مطلب ہے، کیا ہے کہ ہست دربار خدا، اللہ کا دربار ہے کون؟ دربار تاج الاولیاء۔ اور ہست دیدار خدا، دیدار تاج الاولیاء۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بابا تاج الدین کا دیدار اللہ کا دیدار ہے، بابا تاج الدین کا دربار اللہ کا دربار ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اگر جو عقل کے اندھے ہیں، جو صرف لفظوں کی کیمسٹری جنہیں آتی ہے، تصوف نہیں آتا، اور ڈپنس علم کی ڈپنس سے، گہرائی سے وہ خالی ہے، ان کے لیے تو بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے یہ والا شعر۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ سرور شاہ تاجی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں متقی اور پارسا کو، فرشتے متقی اور پارسا کو قصر جنت دے دیا، متقی اور پارسا کو قصر جنت دے دیا، اور مست سرور کو دیا اللہ نے روضہ تیرا، مست سرور کو دیا اللہ نے روضہ تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ اس شعر کی اگر عام فہم انسان اس کو سنے تو بولے کتنا بڑا گناہ کا کام بول گیا، کتنا شرک ہو گیا، بدعت ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ ویسے بزرگوں کا نام لینے سے شرک و بدعت ہو جاتی ہے ان کو۔ اس پہ بھی انشاءاللہ آگے بیان کروں گی۔ سب سے پہلے تو قرآن پاک، سب سے پہلے اس شعر کی تشریح کریں گے۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا جو میں نے شرف حاصل کیا، آج سوچا کہ بابا تاج الدین پہ بولوں، لیکن میں نے قرآن سے پوچھا کہ میں بابا تاج الدین کے بارے میں، سیدنا غیاثنا شہنشاہ ہفت اقلیم سیدنا بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی کیا شان بیان کروں؟ میری زبان میں تو لفظ نہیں ہے۔ تو میں نے قرآن سے پوچھا کہ اے قرآن تو ہی بتا دے، اے قرآن تو ہی بتا دے کہ میں کیا بولوں، کیا بولوں؟ تو قرآن پکار اٹھا۔ قرآن میں رب کائنات، تمام جہان کا خالق و مالک ارشاد فرماتا ہے۔ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ارشاد فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے ولیوں کو، الا ان اولیاء اللہ، خبردار ہو جاؤ، خبردار۔ ان کا سیگا جو شروع ہوتا ہے نا، جو عربی فہم رکھتے ہیں، عربی زبان جانتے ہیں، عربی گرامر کو سمجھتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ جو بھی آیت کریمہ انا سے شروع ہوتی ہے اس میں خبردار ہونے کا سیگا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، اٹینشن ہو جاؤ، کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، خوف کیوں نہیں ہوتا اللہ کے ولیوں کو؟ کیا وہ اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیا وہ اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے، اور اتنا ڈرتے ہیں، اتنا ڈرتے ہیں، اتنا ڈرتے ہیں کہ کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو ایک اللہ سے ڈرتے ہیں نا، انہیں پھر زمانے میں کسی سے ڈرنے کی، کسی کے آگے سر جھکانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو اللہ کے آگے سر جھکاتے ہیں، جو اللہ کی عبادتوں میں رہتے ہیں، اور جنہیں اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے، وہ پھر کسی سے نہیں ڈرتے، انہیں ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں؟ کیونکہ وہ ایسا کوئی کام ہی نہیں کرتے
جس میں اس کا اللہ ناراض ہو جائے۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا میننگ کیا ہے؟ وہ غور کریں ہم۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے ہمہ وقت اللہ کا خوف رہے، ہمہ وقت اللہ کا ڈر رہے، میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ ہر گناہ کرنے سے پہلے یہ احساس رہے، مٹ جائے گناہوں کے تصور بھی جہاں سے، گر ہو تجھ کو یقین کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ یہ تقوی ہے، یہ تقوی ہے کہ یقین ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ یقین اگر ہو جائے تو پھر تو یقین کا نام اللہ کا، پہ یقین کا نام اللہ کے خوف کا نام۔ اللہ کا خوف کیسا؟ کہ میرا رب کہیں ناراض نہ ہو جائے، میرا رب مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو جائے، کوئی ایسا کام۔ اور تصوف میں اللہ کے ولیوں کے نزدیک تقوی کی ایک اور ڈیفینیشن ہے، ایک اور مطلب ہے ان کے نزدیک، اللہ کے ولیوں کے نزدیک تقوی کا میننگ ہے، تقوی کا میننگ ہے کیا ہے؟ اللہ تجھے اس جگہ پر نہ دیکھے، اللہ اپنے بندے کو اس مقام پر، اس جگہ پر نہ دیکھے جہاں دیکھنے کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تقوی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اس چیز کو۔ ایک اللہ کے ولی تھے، ان کے بہت سارے مریدین تھے، بہت سارے مرید، اور سب مرید ایک سے بڑھ کر ایک خدمت میں آگے ہوتے تھے اپنے حضرت کے، اپنے پیر کے۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ مریدوں نے یہ محسوس کیا کہ ایک فلاں جو مرید ہے وہ حضرت کو بہت زیادہ عزیز ہے، بہت پیارا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ کہا کہ اللہ کے ولیوں کے پاس بھی پارسلٹی ہو رہی ہے کیا؟ ہم تو اتنی خدمت کرتے ہیں، ہم آپ کا کہنا بھی مانتے ہیں، آپ کی خدمت میں ہمہ وقت رہتے ہیں، پھر ایسی کیا بات ہے جو حضرت ہم سے زیادہ اس فلاں کو محبت کرتے ہیں؟ سب نے ایک میٹنگ کی اور کہا آج حضرت سے پوچھ لیں گے، آج حضرت سے پوچھیں گے کہ حضرت ایسی اس میں کیا خاص بات ہے جو ہم میں نہیں ہے، آپ اس سے اتنی محبت کرتے ہیں، ہم سے کیوں نہیں؟ اتنا سوچ کے سب لوگ کے سب حضرت کے پاس گئے، اپنے پیر و مرشد کے پاس، اور کہا کہ حضرت کیا بات ہے، ایک سوال کا جواب پوچھنے آپ سے آئے ہیں۔ بادب پوچھا سب نے کہ ہمارے دل میں بہت دنوں سے ایک سوال امڑ گھمٹ رہا ہے کہ جو فلاں ہے یہ ہمارا بھائی، آپ اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو، ہم سے اتنی نہیں کرتے ہو، ہر وقت آپ کی زبان پہ اسی کا نام ہوتا ہے، ایسی کیا بات ہے؟ اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، بڑی حکمت کے ساتھ سوالوں کے جواب دیتے، اور ڈائریکٹلی اگر سوال کا جواب دے دیا جائے نا تو سوال کے جواب میں مزہ نہیں ہوتا۔ بھائی پریکٹیکل دیا جائے نا تو پھر وہ سوال کا جواب جو ہوتا ہے نا ایک دم ذہن نشین ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے نا، آپ کے سوال کا جواب ہم دیں گے، پہلے ایسا کرو، ایک کام کرو۔ کہا حضرت فرمائے کیا خدمت ہے، کیا کام ہے؟ حضرت کے نے بتایا دیکھو وہاں بہت ساری مرغیاں ہیں، اس میں سے ایک ایک مرغی لو اور چھری لو، اور مرغی ذبح، اپنی اپنی مرغی ذبح کر کے لے کر آؤ، اور ایک بات یاد رکھنا کہ مرغی کو ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہیں دیکھتا ہو۔ اس کے بعد سوال کا جواب دیں گے۔ اتنا سننا تھا کہ سارے کے سارے دوڑے، اپنا یہ جلد بازی تھی نا کہ جلدی سے جواب ملے، فوراً سارے کے سارے جواب لینے کے لیے دوڑ گئے، اپنا کام کیا جلدی، سارے کے سارے تھوڑی دیر میں اپنی اپنی مرغی ذبح کر کے حضرت کے پاس میں پہنچ گئے۔ جیسے ہی پہنچے تو دیکھا کیا کہ وہ جو چہتا مرید تھا وہ آپ کے پاس ہی بیٹھا ہوا ہے، اس کی مرغی بھی حلال نہیں ہوئی، ذبح نہیں ہوئی۔ اب تو اور بھی زیادہ دماغ خراب ہو گیا، کہا دیکھو یہ ہوتا ہے، اس سے اتنی محبت ہے، کام بتایا کام بھی نہیں کیا، وہ دیکھو بیٹھا ہوا ہے۔ کہا اچھا ذبح کر لی؟ حضرت نے پوچھا سارے مریدوں سے، کہا ہاں حضرت، جی حضرت کر لی۔ ایک سے پوچھا کہاں ذبح کی؟ کہا دور گیا جنگل میں، دیکھا دور دراز تک کوئی نہیں تھا، مرغی ذبح کر لی۔ کوئی کہا حمام میں گیا، دروازے بند کیا، مرغی ذبح کی۔
کوئی کہا گھر کے اندر دروازے بن کے مرغی ذبح کی، کوئی نے کہا فلاں درخت کے پاس گیا جا کے مرغی ذبح کی۔ اب حضرت نے اس پیارے چہتے اپنے مرید کی جانب متوجہ ہوئے، آپ رخ کیا اور کہا کیوں بھائی تم نے کیوں نہیں کی؟ تمہاری مرغی تو یہیں گھوم رہی، تم نے مرغی ذبح کی؟ کہا نہیں حضرت۔ تو کہا کیوں نہیں کی؟ تو جواب دیا کہ حضرت بات یہ ہے مرغی ذبح کرنا گناہ نہیں ہے، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن بات یہ ہے جتنی آپ مجھ سے محبت کرتے ہو میں بھی اتنی ہی آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ آپ کا حکم تھا مرغی ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہیں دیکھتا ہو، اور حضرت دنیا میں کہیں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں میرا رب مجھے نہیں دیکھتا۔ میرا رب تو ہر وقت پل ہر لمحہ، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، جو ہمہ وقت اپنے بندوں پہ نظر رکھتا ہے، میرا رب مجھے ہر پل ہر جگہ دیکھتا ہے۔ آپ کی حکم عدولی میں نہیں کر سکتا تھا، آپ کا فرمان تھا ایسی جگہ مرغی ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے، تو حضرت ایسی کوئی جگہ ہی نہیں ہے جہاں میرا اللہ مجھے نہ دیکھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب کو جواب مل گیا۔ حضرت نے کہا سنا، آپ سب نے سنا، آپ سب اللہ سے نہیں ڈرتے، آپ کو تصور ہی نہیں ہے، ایسا یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ ہر پل دیکھتا ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ ایسی جگہ مرغی ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے، تو ایسی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ تو سمجھ میں آیا کہ میں اس سے کیوں محبت کرتا ہوں، کیونکہ یہ تقوی والا ہے، یہ اللہ ہمہ وقت اس کے ذہن پر یہ بات طاری ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جو بندہ یہ بات کو سمجھ لے اور جان لے وہ کبھی کوئی گناہ نہیں کرتا۔ گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ کیے نہیں جاتے۔ گناہ کی مثال یہ ہے کہ جیسے کیچڑ میں جا رہے تھے، کیچڑ لگ گیا، کوئی کیچڑ لگاتا نہیں ہے اپنے آپ کو، زبردستی لگ جاتا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، جانتے بوجھتے کیے نہیں جاتے۔ اور بزرگوں کا کی جو تعریف تقوی کی بزرگوں نے کی ہے، وہ کیا کی کہ تیرا اللہ تجھے ایسی جگہ نہ دیکھے جہاں وہ تجھے دیکھنا نہیں چاہتا ہے، جہاں اللہ کو جہاں دیکھنا تجھ کو پسند نہیں ہے، یہ تقوی ہے۔ آج ہم اپنی آنکھیں بند کر کے غور و تفکر کریں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج علم دین کی مجلس میں آنے کے لیے آنا بھی نہیں ہے، کوئی ٹیکسی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آن لائن کے لیے ہم ہر ہفتے کرونا ہونے کے باوجود بھی ہم نے ایک آدھ ہفتہ ہی بس ہم بیمار رہے تو ہم نے اس میں آف کیا تھا، نہیں کیا۔ باقی ایک بھی ہفتہ ہم نے پھر اپنی وجہ سے، اپنے کاموں کی وجہ سے، اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے آن لائن کے اس اجتماع کو بند نہیں کیا۔ لیکن آج اس اجتماع میں آئے، اپنے گھر بیٹھے علم سکھایا جا رہا ہے، لیکن ہم میں سے بہتوں کو ٹائم نہیں ہے، بہتوں کے پاس میں ٹائم نہیں ہے، اور سیریلز دیکھنے، پکچر دیکھنے، فضول باتیں جہاں اللہ پسند نہیں کرتا تجھے دیکھنا۔ تقویٰ اسے کہتے ہیں کہ اس جگہ جہاں اللہ پسند نہیں کرتا وہاں تو نہ دکھے، اس کو تقویٰ بولتے ہیں۔ جہاں پسند کرتا ہے، علم دین کی مجلس میں تو ابھی آپ جتنے آئے ہوں، خوش آمدید ہے آپ سب کا، کہ اس مجلس میں الگ سے ویڈیو سننا، اس کا وہ پہلو، وہ ثواب نہیں ہے۔ جو خاص طور پہ اپنے اللہ رب العزت کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ٹائم نکال کے باادب بیٹھ جانا، فرشتوں کی چادر، فرشتے رحمت کی چادر تان دیتے ہیں، اور جب تک بندہ سنتے رہتا ہے فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں۔ ابھی آپ جہاں جہاں بیٹھے ہو وہاں فرشتے ہیں، اور دنیا میں جہاں جہاں تک لوگ ہیں وہاں فرشتوں نے رحمت کی چادر تانی ہوئی ہے، اور جہاں رحمت کی چادر تن جائے وہاں پہ پھر کرونا اور یہ ڈینگو اور یہ فالتو وبا بلا بیماریاں آ ہی نہیں سکتی۔ تو ہمارا یہ مزاج بن جائے نا کہ ہم وہ کام کریں جس میں اللہ خوش ہوتا ہو، اللہ کا رسول خوش ہوتا ہو، ہم اس کام سے، اس جگہ سے بچ جائے، اس کام سے رک جائے جس میں اللہ کا رسول ناراض ہوتا ہو۔ تو تقویٰ یہ ہے۔ اب اللہ کے ولیوں کو تقویٰ ایسا کہ تقوی سے ہی تو وہ ولی بنے،
اللہ پاک اپنے متقی پرہیزگار بندوں کو ہی، اللہ اپنے پیارے بندوں کو، نیک بندوں کو ہی اپنا ولی بناتا ہے. سبحان اللہ. کہ وہ تقوی والے بندے، وہ ڈرنے والے بندے، جس مقام پہ بھی گناہ سرزد ہو سکتا ہے، وہ یہ سوچ لیتے ہیں، یہ دیکھ لیتے ہیں، میرا رب مجھے دیکھتا ہے، میرا رب مجھے دیکھتا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. یہ والی بات اگر بندے کی سمجھ میں آ جائے تو پھر گناہوں تو دور کی بات، گناہ کا تصور بھی جہاں سے مٹ جائے. شہنشاہ ہفتے اقلیم سیدنا بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اتنے بلند پائے کے بزرگ ہوئے ہیں کہ آپ کے سوانح عمری میری بولنے کی اوقات نہیں ہے. آپ وہ کہ آپ کا کسی شخصیت کا جب تعارف کرایا جائے نا تو اس میں پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس حسب سے، کس نسب سے ہے. تو آپ کا حسب نسب، آپ کا شجرہ نسب، آپ کی والدہ کا نام مریم بھی اور آپ کے والد محترم کا نام سید بدر الدین تھا، اور آپ کا گھرانہ مکہ معظمہ سے آپ کے آبا و اجداد مکہ معظمہ سے سفر کر کر مدراس آئے تھے. اور آپ کا شجرہ نسب جب دیکھا گیا تو 34ویں پشت میں آپ حضرت حسن بصری حضرت حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ کی پشت میں ہے، اور اس سے آگے پھر آپ حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولادوں میں سے اہل بیت. آپ والدہ کی جانب سے حسنی ہے اور والد محترم کی جانب سے آپ حسینی ہے. آپ نجیب الطرفین سید ہے. نجیب الطرفین کس کو بولتے ہیں؟ کہ حسنی بھی ہے اور حسینی بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نجیب الطرفین سادات ہے، حضور پاک کی اولاد میں ہیں. آپ حضرت علی اور حضرت جناب سیدہ بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چمن کے پھول ہیں. آپ حسن اور حسنی بھی اور حسینی بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو سرور شاہ تاجی رحمۃ اللہ علیہ نے جو شعر اپنے اس میں لکھا ہے آپ کے دیوان میں، آپ نے بڑی پیاری اور بڑی عمدہ بات کہی ہے کہ ہست دربار خدا دربار تاج الاولیاء، اور ہست دیدار خدا دیدار تاج الاولیاء، اور متقی اور پارسا کو متقی اور پارسا کو قصر جنت دے دیا. قصر کس کو بولتے ہیں؟ محل کو. متقی اور پارسا کو جنت کے محل دے دیے، اور مست سرور کو دیا اللہ نے روزہ تیرا. مست سرور کو دیا اللہ نے روزہ تیرا. فارسی کا شعر ہے، ہست دربار خدا. ہست یعنی ہے، اللہ کا دربار ہے، دربار تاج الاولیاء. اور کیا کہا؟ ہست دیدار خدا، اللہ کا دیدار، دیدار تاج الاولیاء. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اسی کی ڈیٹیل ہم آپ کو سمجھا دیں الحمدللہ، کہ اب عقل کے اندھے تو سمجھے کہ یا اللہ کتنا بڑا شرکی بات کہہ دی ہے. ارجن باجی کو عقل ہی نہیں ہے، اور انہوں نے کیسا لکھ دیا کیا معلوم. یہی تو شرک ہے، اللہ کے ساتھ شریک کرنا. لیکن وہ علم سے کورے ہیں، اس لیے نہیں سمجھتے جو لوگ ایسا سوچتے ہیں. آئیے اس کو ہم اچھی طریقے سے سمجھائیں کہ میرے آقا مدنی آقا سونے آقا مصطفیٰ جان رحمت، حدیث پاک سے ہم سمجھیں گے. مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ سچا مومن وہ ہے یا سچا ولی وہ ہے، اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے. اللہ کا ولی وہ ہے، اللہ کے ولی کا دیدار وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، خدا یاد آ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ایک بات اس حدیث پاک میں ہم غور و تفکر کریں تو غور و تفکر کریں تو کیا یہ معلوم سمجھ میں آتا کہ آپ میں سے جتنے لوگ سن رہے ہیں، کیا کسی نے خدا کو دیکھا ہے کیا؟ جو کمپیریزن کریں گا، ہاں خدا کو دیکھا تھا، خدا ایسا دکھتا تھا تو یہ ویسے دکھ رہے ہیں. یا بہت کوئی خوبصورت ہے تو بولے کہ ہاں یہ بڑا نورانی ہے تو یہ خدا کے جیسا دکھ رہا ہے. خدا کو تو کسی نے نہیں دیکھا حضور پاک کے علاوہ.
تو حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کا ولی وہ ہے جس کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے، تو کیسے یاد آئے گا؟ اللہ کو تو دیکھا نہیں، پھر ان کو دیکھ کے کیسے خدا یاد آ جائے گا؟ تو بات یہ ہے کہ خدا تو ہاتھ پیر چہرہ جسم سے پاک ہے، خدا جو ہے نا وہ جسم سے پاک ہے، اور وہ انسانوں جیسا تو نہیں ہے، پھر انسان کو دیکھ کے کیسے خدا یاد آ رہا ہے؟ اللہ کے ولی کو دیکھ کے کیسے خدا یاد آ رہا ہے؟ آقا فرما رہے خدا یاد آ رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پھر بات یہ ہے، اس کو بھی ہم اس حدیث پاک کو سمجھا دیں پہلے۔ یہ حدیث پاک یہ ہے کہ ہم کہیں اپنے گھر میں رہتے ہیں، جس گھر میں جس محلے میں ہم رہتے ہیں، ہمارے آس پاس ہمارے بازو میں کوئی رینٹ پہ کوئی شخص رہنے آیا، یا کسی غیر مسلم محلے میں کوئی مسلمان اللہ کا سچا بندہ مومن بندہ جا کر رہنے گیا، پڑوسیوں کو شرارت سوچتی ہے تو انہوں نے کیا اپنے گھر کا کچرا ان کے گھر کے سامنے پھینک دیا، شرارت کرنے کے لیے کہ تھوڑے پریشان ہو جائے۔ انہوں نے وہ کچرا اٹھایا، جھاڑ کے پھر پھینک دیا، دوسرے دن بھی پھر کچرا آ رہا ہے، دوسرے دن پھر اٹھا کے پھینک دے رہے ہیں، تیسرے دن پھر آ رہا ہے، تنگ کرنے کے کوئی موقع نہیں چھوڑے جا رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کا بندہ کوئی بھی رپلائی نہیں کر رہا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کر رہا ہے، پھینک دے رہا ہے۔ پھر وہ غیر مسلم جب اس اللہ کے بندے کی یہ باتیں دیکھے تو پھر پوچھتے یہ کون ہے، اس کو غصہ کیوں نہیں آ رہا؟ پوچھیں گے نا، پوچھتے ہیں پھر یہ غصہ کیوں نہیں آ رہا ہے، اس کو یہ لڑنے پہ آمادہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو پھر پتہ کیا تو پتہ لگا مسلمان ہے، مومن ہے۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں، مومن اور مسلمان میں بہت فرق ہے۔ کئی بار آپ لوگ کو بھی یہ کوشچن آتا ہوگا نا کہ بھئی مومن کس کو بولتے ہیں اور مسلمان کس کو بولتے ہیں نا، سوال آتا ہے۔ تو سمپل سی ڈیفینیشن ہے مسلمان اور مومن کی۔ ہر انسان جو پیدا ہو کے، چاہے وہ پیدا ہو کے عالم اسلام میں داخل ہوا، چاہے وہ کنورٹ ہو کے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوا، تو جو اسلام میں داخل ہوا کلمہ پڑھ کر یا آلریڈی وہ پیدائشی مسلمان ہے، تو وہ اسلام میں داخل ہوا، وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے۔ لیکن جس کے اندر اسلام داخل ہو گیا وہ مومن ہے، جس کے اندر اسلام داخل ہو گیا وہ مومن ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جو اسلام میں داخل ہوا وہ مسلمان، اور جس کے اندر اسلام داخل ہو گیا وہ مومن۔ اسلام داخل ہو گیا مطلب جو قرآن پاک کے ہر احکام کو ماننے لگا، جو اسلام کی ہر بات پہ سچے پکے دل سے یقین کرنے لگا، جو حضور پاک سرور کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پہ اور آپ کی سنتوں پہ اچھے سے عمل کرنے لگا، اور جو ہمیشہ ہمہ وقت تقوی اور اللہ کا خوف والا ہو، اور جو ہمہ وقت جس کی ذات سے، جس کے ہاتھ سے کسی مومن کو اور کسی غیر مسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، وہ مومن ہے۔ اور آقا اس مومن کے بارے میں، اس ولی کے بارے میں آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ سچا مومن وہ ہے جس کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے۔ غیر مسلم کو بھی یاد آیا نا، پوچھا بھئی کون ہے، کہاں پتہ لگا مسلمان ہے۔ اچھا تبھی تو جھگڑا نہیں کر رہا تھا، تو مسلمان اتنا اچھا ہوتا ہے، مسلمان اتنے اچھے حسن اخلاق والا ہوتا ہے، اتنا اچھا ہوتا ہے۔ تو مسلمان اتنا اچھا ہوتا ہے، جب یہ مسلمان اتنا اچھا ہے تو اس کا خدا کتنا اچھا ہوگا؟ اس کا خدا کو دیکھا نا انہوں نے، اس کو دیکھ کے خدا کو جانا نا، اس کو دیکھ کے، اس کی اچھی باتیں دیکھ کے غور کیا نا کہ جب یہ اتنا اچھا ہے تو اس کا دھرم کتنا اچھا ہوگا، اس کا اسلام اتنا اچھا ہے تو پھر اس کا خدا کتنا اچھا ہوگا۔
اس کو دیکھ کے خدا یاد آ گیا. ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا، ہمارے کاروبار، ہمارے ویوہار، ہماری ایک دوسرے سے جو بات چیت ہے وہ سب ایسی ہونی چاہیے، ایک معیاری ہونی چاہیے کہ جس کو دیکھ کے غیر مسلم بھی بولے مسلمان اتنا اچھا ہوتا ہے. جب مسلمان اتنا اچھا ہوتا ہے تو خدا کتنا اچھا ہوگا. اور وہ خود ہمیں دیکھ کے اسلام کے دائرے میں آ جائے، اسلام میں آ جائے، اسلام کلمہ پڑھنے کو ان کا بھی دل چاہے. سچ میں اسلام کی تو تعریف ویسی ہے، تربیت ویسی ہے. کسی نے کیا خوب کہا، اسلام بہت اچھا ہے لیکن مسلمان اچھے نہیں ہیں. کیونکہ مسلمان سچے مسلمان بن کے نہیں رہنا چاہ رہے، وہ بھی لوگوں کے ساتھ ویسے ہی بگڑ جا رہے. وہ جیسا دیکھ رہے شیطانی حرکتیں وہ بھی کرنے لگ رہے، وہ بھی ٹی وی میں، پکچروں میں، ٹاکیزوں میں نظر آ رہے. مسلمان کی شان نہیں ہے ایسی جگہ رہنا جہاں اللہ پسند نہیں کرتا. اللہ ہمیں وہاں دیکھے جہاں اللہ کا رسول پسند کرتا ہے. اللہ ہمیں کعبۃ اللہ میں دیکھے، اللہ ہمیں طواف کعبہ میں دیکھے، اللہ ہمیں جنت کی کیاری مدینہ منورہ میں دیکھے، اللہ ہمیں تہجد میں مصلی پہ دیکھے، اللہ ہمیں پنجگانہ نمازوں میں دیکھے، اللہ ہمیں ذکر و اذکار کرتے دیکھے، اللہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرتے دیکھے، اللہ ہمیں اپنے بچوں کی اچھی پرورش، انہیں انسان بنانے والا بنا کے دیکھے، ایک اچھی ماں بنا کے اللہ ہم کو دیکھے، ایک اچھا باپ بنتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھے، ایک اچھے سارے رشتے اچھے سے نبھانے والا بنا کے دیکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں دیکھے جہاں وہ دیکھنا پسند کرتا ہے. اللہ وہاں سے بچا لے جہاں وہ دیکھنا پسند نہیں کرتا، جہاں وہ دیکھنا پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ہمیں شیطانی جگہوں پہ نہ دیکھے، اللہ ہم کو غلط گناہ کرتے ہوئے نہ دیکھے. اور ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں اللہ نہیں دیکھتا ہے. گناہ تو کہیں بھی نہیں کرنے چاہیے، جانتے بوجھتے گناہ نہیں کیے جاتے. کیچڑ تو لگ جاتا ہے، لگایا نہیں جاتا. گناہ ہو جاتے، کیے نہیں جاتے، اور ہو جاتے تو پھر توبہ کی جاتی ہے، ندامت کا تالا لگایا جاتا ہے، ندامت کے آنسو بہائے جاتے ہیں. تو شہنشاہ ہفت اقلیم سیدنا بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حسنی بھی اور حسینی بھی، بڑے بلند پائے کے بزرگ. اور آپ کے بارے میں پھر ایک حدیث مبارکہ بتا دوں. بخاری شریف کی حدیث ہے، جو لوگ ولیوں کی عظمت کے منکر ہیں ان کو بتا دو کہ ہم جو یہ بول رہے ہیں نا، مذہب اہل سنت والے یہ شرک کی باتیں نہیں کر رہے. ابھی حدیث پاک سے سمجھ گئے نا کہ دیدار تاج الاولیاء کون ہے؟ دیدار خدا، دیدار تاج الاولیاء. تاج الاولیاء کو دیکھ کے خدا یاد آیا کہ نہیں آیا؟ کتنے سارے غیر مسلم آپ کی شفقت، آپ کی رحیمی کریمی اور آپ کی غریبوں مسکینوں کے ساتھ محبت کو دیکھ کے مشرف با اسلام ہوئے. آپ کے چہرے کو دیکھ کے، آپ کے چہرے میں انہوں نے اللہ کو دیکھا، آپ کے کردار میں انہوں نے اللہ کو دیکھا. یہ سرور شاہ تاجی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر بالکل سمجھ میں آ گیا ہوں گا آپ کو. اب بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جیسے ہی کوئی میرا بندہ فرضوں کے ساتھ ساتھ نفلوں کی کثرت کرتا ہے تو وہ میرے قریب تر قریب تر قریب تر قریب تر قریب ہوتا چلے جاتا ہے، اور اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ پھر میں اس کی زبان بن جاتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ پھر میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب کوئی میرا وہ بندہ مجھ سے کسی بات کی ضد کر لیتا ہے، کسی بات پہ قسم کھا لیتا ہے، کسی بات کے لیے کہتا ہے ہو جا، تو زبان تو اس کی ہوتی ہے لیکن نسبت اس میں میری ہوتی ہے. وہ جو قسم کھا لیتا ہے وہ ہو جاتی ہے، میں اس کو پورا کر دیتا ہوں. اور آگے حدیث مبارکہ میں آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ پھر جب وہ میرا ولی
جب کسی بات کی قسم کھا لے اسے ہم پورا کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، آقا کی زبانی ہم کو معلوم پڑ رہا ہے. اور پھر جب کوئی بندہ میرے اس ولی سے بغض رکھتا ہے، اس کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں بولتا ہے، اس کے بارے میں اپنے دل میں کینہ بغض رکھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم اس پہ بھوکے شیر کی طرح جھپٹتے ہیں. ہمارا اس سے اعلان جنگ ہے. اللہ اکبر. کون سے زون میں جا رہے ہم؟ اگر اللہ کے ولی سے بغض رکھے تو کس زون میں جا رہے؟ ایک دم خطرناک زون میں جا رہے. اللہ نے تو آیت ہی نازل کی ہے، اللہ انا اولیاء اللہ ہے. انا خبردار ہو جاؤ، اٹینشن ہو جاؤ. ہمارے ولی کے بارے میں الٹا سیدھا نہ بولو، ہمارا اس سے اعلان جنگ ہے. کیونکہ وہ تو ایسا کچھ کرتا ہی نہیں نا، وہ تو پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے، پھونک پھونک کے چلتا ہے. اس کے باوجود لوگ اس کو جلن کے حسد سے اس کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ستانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پھر وہ تو اللہ کی سیکورٹی میں ہوتا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، سیکورٹی معاف نہیں کرتی. اور پھر اس کو ایسی سزا اللہ دیتا کہ اعلان تو اللہ نے فرمایا مجھ سے اس کا اعلان جنگ ہے. فرشتے بتاؤ نا، مجھ سے اس کا اعلان جنگ ہے. اور جس کا اللہ سے اعلان جنگ ہو، کس کی طاقت ہے؟ ساری دنیا مل کے اگر ہماری سیکورٹی بن جائے، ہم کو بچانے کی کوشش کرے، اور اللہ اگر ناراض ہے نا، کوئی نہیں بچا سکتا. بڑے بڑے نمرود، بڑے بڑے فرعون، بڑے بڑے حامان، بڑے بڑے طاقتور لوگ آئے، لیکن کوئی اللہ کے سامنے نہیں ٹکا. کسی کی طاقت بھی ساتھ نہیں ہے، کوئی ٹک ہی نہیں سکتا. ساری دنیا مل کے اگر ہماری مدد کو آ جائے، اللہ کے عذاب سے ہم کو کوئی نہیں بچا سکتا. اور اگر ساری دنیا مل کے ہماری مدد کو آ جائے، اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. اور اگر ساری دنیا ہم سے دشمنی کرے نا، ایک اللہ اگر ہمارے ساتھ ہے، ایک اللہ اگر ہمارے ساتھ ہے، ساری دنیا مل کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اس یقین کو اچھی طریقے سے گامزن کر لے، اچھی طریقے سے سمجھ لے، ذہن نشین کر لے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں وہ تقوی، وہ ایمانداری اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کر دے. اللہ ہمیں اللہ سے ڈرنے والا بنا دے. سرکار تاج الاولیاء اتنی بڑی شخصیت، بچپن تو ایسا بھی تھا اب وہ جو بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہم بتا رہے تھے، اس کو تھوڑا کمپلیٹ کر دیں کہ بخاری شریف میں اللہ نے فرما دیا اس سے میرا اعلان جنگ ہے جو میرے ولی سے بغض رکھتا ہے. اور اللہ نے فرما دیا جو فرضوں کے ساتھ ساتھ، جو فرض کام کے ساتھ ساتھ، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ رات بھر نفل نمازوں میں لگا ہوتا ہے، عبادتوں میں لگا رہتا ہے. اور صرف نماز عبادت نہیں ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے رہنا، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے رہنا. خود بابا تاج الدین کا قول ہے، بار بار وہ کہتے رہتے تھے کہ کعبہ جا کے کیا کروں گے، اور نمازیں آپ اگر پڑھتے ہو، لیکن اگر اللہ کے بندوں کے ساتھ برے ہو تو تمہاری نمازیں، تمہارے طواف کوئی کام کے نہیں ہے. تمہیں اللہ کے بندوں کے ساتھ، اور انہوں نے تو کوئی بھید بھاؤ بھی نہیں کیا. اللہ کی جو ولی ہوتے ہیں نا، وہ سب کے ساتھ اپنی کریمی رحیمی دکھاتے ہیں. ہر مذہب کا انسان ان کے پاس آ کے فیض یاب ہوتا ہے. آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں بابا تاج الدین کے دربار میں ہر مذہب کا انسان آتا ہے اور اپنی مرادیں پاتا ہے، مرادیں ملتی ہے، کیونکہ زبان اللہ نے فرما دی ہے کہ پھر میں اس کے قریب ہوتا چلے جاتا ہوں، اور اتنا قریب ہو جاتا ہوں کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں. اس زبان بابا تاج الدین کی، اور نسبت اللہ کی. نسبت کس کی؟ اللہ کی. مثال بتا رہے، امراوتی کی 2 عورتیں تھیں، مہاراشٹر میں امراوتی ہے، وہاں کی 2 عورتیں، دونوں سہیلیاں تھیں، سکھیاں. وہ دونوں سہیلیاں کو بہت 12 سال قریب ہو گئے تھے، اولاد نہیں تھی. انہوں نے بابا تاج الدین کی بہت شہرت سنی،
اور بہت شہرت سن کے انہوں نے کہا چلو سخی اپن بھی جاتے ہیں، اور جا کر بابا سے دعا کرواتے کہ ہماری جھولی بھی بھر جائے خوشیوں سے۔ بابا جان اس دن کنہان کے کنارے پہ ریت پہ بیٹھے ہوئے تھے، دونوں مجمع لگا ہوا تھا، وہ بھی سکھیاں وہاں بیٹھ گئیں اور پھر اپنی پرابلم بتائی کہ بابا میرے گھر میں چراغ نہیں ہے۔ بابا جان نے اپنی جھولی میں سے 2 لڈو نکالے، وہ تو ہاتھ ڈال دے تو بس لڈو نکل جائے، پیڑے نکل جائے۔ 2 لڈو نکالے اور خود چکھے اور کہے لو، ایک کو دیا، پھر 1 لڈو، پھر چکھے، پھر دوسرے کو دیا۔ اس میں سے دونوں الگ الگ مزاج کی تھی۔ ایک جو تھی وہ بہت زیادہ اعتقاد والی، بڑی ادب والی تھی، اس نے جیسے ہی بابا جان کا چکھا ہوا لڈو ہاتھ میں لیا، بڑی عقیدت کے ساتھ اس نے اس لڈو کو کھا لیا، کھانے کا حکم دیا تھا تو بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ اس نے بابا جان کا چکھا ہوا لڈو کھا لیا۔ اور دوسری جو تھی اس کو کراہت محسوس ہوئی، اس کو لگا میں جھوٹا لڈو کیوں کھاؤں، اور اس نے وہیں کے وہیں آنکھیں بچا کے اس لڈو کو اپنے ریت میں، بازو میں بیٹھی تھی ریت میں دفن کر دیا، ریت میں چھپا دیا لڈو۔ پھر دونوں سہیلیاں چلے گئی اپنے اپنے گاؤں۔ جس نے لڈو کھا لیا تھا اسے الحمدللہ اللہ کی عطا سے، زبان تو بابا جان کی تھی، کہا تھا کھا لو انشاءاللہ بیٹے ہوں گے۔ زبان بابا تاج الدین کی تھی لیکن نسبت اس میں اللہ کی تھی، کن فیکن والی بات تھی، ہو جا تو ہو جاتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے وہ ہو جا کہتا ہے تو کن کہتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ اللہ خود فرما رہا ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، خود فرما رہا ہے کہ ہم جس سے محبت کرنے لگ جائے، جس کے قریب تر قریب ہو جائے، اس کی زبان بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، زبان بابا تاج الدین کی، لیکن نسبت تو اللہ کی تھی۔ اللہ کی عطا سے ہی اولاد ہوتی ہے، کسی کی طاقت نہیں ہے اولاد ہو جائے، لیکن زبان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کی زبانوں کو، قسموں کو رد نہیں کرتے۔ اب جس نے کھا لیا تھا لڈو وہ تو الحمدللہ وہاں جا کر اس کو بڑا خوبصورت بیٹا ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جو دوسری سہیلی تھی اس نے نہیں کھایا تھا تو اس کو کوئی اولاد کے آثار ہی نظر نہیں ہے۔ اب جب اس کا بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، 1.25 مہینے بعد، اس نے اپنی سہیلی کو پھر بلایا، کہا سکھی چلو مجھے بابا جان کی گود میں اپنے بچے کو ڈالنا ہے، تم بھی چلو۔ وہ آئی، اس نے دیکھا تو اس کو یاد آ گئی بات، اس نے لگا کہ میں کیسی بدقسمت تھی جو مجھے بھی تو لڈو ملا تھا لیکن میں نے نہیں کھایا تھا۔ سہیلی نے کہا کوئی بات نہیں، وہ بڑے معاف کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کے ولی، چلو تم وہاں جا کے معافی مانگ لینا اور پھر سے فریاد کر دینا، انشاءاللہ تمہاری جھولی بھی بھر جائیں گی۔ اس نے ویسے ہی کیا، دونوں سہیلیاں اپنے سب گھر والوں کو لے کر وہاں پر بابا جان کی گود میں ڈالنے کے لیے بچوں کو لے کر آئے، بچے کو لے کے بابا جان سے کہا بابا مجھے بھی بیٹا ہو جائے، دعا کر دو۔ اس نے کہا، دوسری نے، تو بابا نے کہا کہ تیرا بیٹا تو دیکھو ریت کے نیچے دبا ہوا ہے۔ جب جا کے ریت اکھاڑی گئی تو ایک کنکال بچے کا نکلا۔ اللہ اکبر، وہ جو لڈو اسے دفن کر دیا تھا نا، وہ بچے کا کنکال وہاں دبا ہوا تھا۔ یہ میرے بابا جان کی کرامتیں تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسے کرامات، ایسی کرامات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بابا جان کا ایک کتا تھا جس کا نام بابا جان نے شیرو رکھا ہوا تھا۔ وہ شیرو اسٹیشن جا کر جنگل کے راستے سے بابا جان کے پاس میں ان کے زائرین لوگ کو، عقیدت مندوں کو جو دور دراز سے آتے تھے ان کو لے کر آتا تھا۔ بابا جان کے پاس میں ایک بار یہ ہوا کہ لوگ اترے تو شیرو نہیں دکھا، تو وہ جب آ رہے تھے راستے میں تو دیکھے کہ شیرو تو مرا ہوا پڑا ہوا ہے۔ بابا جان کے پاس جا کے کہا کہ بابا اتنے میں بابا بھی ادھر سے آتے نظر آئے۔ کہا بابا شیرو مر گیا۔ کہا نہیں رے، نہیں مرا، اس کو اٹھاؤ، ٹوکری میں ڈالو۔ ٹوکری میں ڈال کے کاندھے میں لے کے اس کو چلے مریدین آپ کے۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ شیرو، بابا جان نے اپنا جبہ اس پر ڈال دیا تھا۔ سبحان اللہ، کیا قسمت والا ہو شیرو، بابا جان کا جبہ مل رہا ہے جس کو۔ وہ وہاں سے ٹوکری میں سے کودا صحیح سلامت زندہ، جو اتنا
اتنے دن ہو گئے تھے اس کو مرنے کو کہ وہ اس میں سے بدبو بھی آ رہی تھی، لیکن بابا جان نے کہا کہ نہیں مرا ہے، تو اللہ نے قبول کر دیا کہ وہ مرا ہوا زندہ ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسی کرامات ہے میرے بابا جان کی، بڑی زبردست کرامات، کہ آپ کی زبان سے نکلا ہے کہ 1.25 ولی بناؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آپ آج بھی وہ سلسلہ جاری ساری ہے، آج بھی ولایت دے رہے ہیں، اور اتنی محبت و عقیدت وہ جس سے کرتے ہیں نا، بس اس کو تو نواز دیتے ہیں۔ میں اپنا ایک بار ایک خواب بتاؤں کہ میں عمرے کے لیے جب مدینہ منورہ گئی، تو مکہ معظمہ جانے کے پہلے مدینہ منورہ گئے ہم اپنا ٹور لے کر، اپنا گروپ لے کر 10-11 دن ہم مدینہ منورہ میں رہے، اور اس کے بعد پھر ہم مکہ معظمہ جانے کے لیے نکلے۔ تو جب مکہ معظمہ پہنچے تو مکہ معظمہ میں سب سے پہلے تو راستے میں ہی ہم نے میقات پہ احرام باندھا طواف عمرے کے لیے، اور عمرے کا احرام باندھنے کے بعد ہم مکہ معظمہ پہنچے۔ مکہ معظمہ میں ہم نے عمرہ کیا۔ جو جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں عمرہ کرنا معمولی بات نہیں ہے، بہت تھک جاتا ہے انسان، کم سے کم 2.5 گھنٹہ تو لگتا ہے عمرہ کرنے میں۔ 2.5 گھنٹہ لگاتا 7 چکر کعبہ شریف کے، اور پھر 2 رکعت واجب الطواف پڑھو، پھر 7 مرتبہ سعی کرو، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اس کے بعد پھر بال کاٹو۔ یہ عمرہ ہے۔ یہ سب کرنے کے بعد بہت تھک گئی تھی، جمعرات کا دن تھا، اور جمعرات کا میرا معمول ہے کہ میں ساری چیزیں جو پنسورے میں ہیں وہ پڑھ کر پھر یہ تحفہ بزرگوں کو پہنچاتی ہوں۔ حضور پاک کو پہنچانے کے بعد وہاں تھک کے آنے کے بعد پھر میں نے ہوٹل میں پھر سے، یہ جمعرات تھا تو میں نے سب پڑھا، اور پڑھنے کے بعد تحفہ پہنچایا، اور پھر میری آنکھ لگ گئی۔ تو آنکھ لگ گئی تو دیکھا کیا کہ میں تو اللہ کے دربار میں مکہ معظمہ میں تھی، لیکن خواب میں دیکھ رہی ہوں میں مدینہ منورہ میں ہوں، میں مدینہ منورہ میں ہوں۔ اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ میں مدینہ منورہ میں ایک کوئی سفید جبے میں میرے پاس آئے، اور یوں اٹھا کے ایک گٹھا، کپڑوں کا گٹھا تھا، کپڑے والے جو کپڑا بیچنے آتے تو گٹھا اٹھا کے رکھتے ہیں نا، ویسے کپڑوں کا گٹھا تھا، وہ اٹھا کے انہوں نے یوں مجھے پکڑایا۔ تو اب تو گٹھا بندھا ہوا تھا تو مجھ کو تو معلوم نہیں اس میں کیا ہے، تو میں نے ان سے پوچھا آنے والے سے اس میں کیا ہے، تو جواب ملا کہ دوپٹے ہیں۔ میں نے کہا اسے کیا کرنا ہے؟ کہا جتنے آپ کو رکھنا ہے رکھ لو، ردائیں ہیں ردا، جتنے آپ کو رکھنا ہے رکھ لو، جتنے بانٹنا ہے بانٹ دو۔ اب میں نے آنے والے سے پھر پوچھا کس نے بھیجا ہے، میں نے پوچھا یہ کس نے بھیجا ہے؟ تو آنے والے نے بتایا شہنشاہ ہفت اقلیم سیدنا بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے آپ کو یہ تحفہ بھیجا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میں سمجھ گئی کہ دربار میں، اللہ کے دربار میں ہوں، اور خواب میں مصطفیٰ کے دربار میں دکھ رہی ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں دکھ رہی ہوں، اور ناگپور کے شہنشاہ نے، شہنشاہ دو جہاں کے دربار میں میرے لیے تحفہ بھیجا۔ اور تحفہ کیا تھا؟ جب میں نے اسے کھول کے دیکھا تو ایک سے ایک خوبصورت ردائیں تھی، ایک سے ایک خوبصورت دوپٹے تھے، جو میں نے اپنی بیٹی، بہو اور میرے ساتھ جو لوگ گئے تھے ان سب کو بانٹے، اپنے لیے کچھ رکھے۔ بعد میں نے غور و تفکر کیا تو سمجھ میں آیا کہ ردا پوشی عالمہ کی جاتی ہے، اور مدرسے میں ردا پوشی کر کے عالمہ بنایا جاتا ہے، سند دی جاتی ہے۔ تو بابا تاج الدین نے مجھے سند دی شہنشاہ دو جہاں مدینہ منورہ میں، وہاں سند بھیجی کہ تمہیں ردا بابا تاج الدین نے بھیجی ہے اپنے شہر سے، کیونکہ یہاں کی سند چاہیے تھی نا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ یہ جتنے ولی ہوتے ہیں نا سب آپس میں بہت ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی لوگ سوچتے ہیں ہم اجمیر جائیں گے تو یہ چڑھ جائیں گے، ان کی بات کریں گے تو وہ چڑھ جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ سب جو ہے نا بی فاطمہ کے چمن کے پھول ہیں، سب بھائی بھائی ہے۔ بابا تاج الدین ہمیشہ سید جلال الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دربار، آپ سید جلال الدین آپ کے بھی پہلے کے بزرگ ہیں،
تو وہاں پر جایا کرتے اور ہمیشہ بولتے ہو جی ہو، یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، یہاں پر آیا کرو، یہاں پر آیا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ایک مرتبہ میں یہاں سے جب وومنس کی ریلی نکلی تھی نا ٹرپل طلاق کے ٹائم پہ، تو اس کی صدارت الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی تھی. تو اس صدارت میں عورتوں کی طرف سے صدارت کی تھی، اور اچانک ہی بابا خواجہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بلا لیا. اچانک، کوئی ریزرویشن پہلے سے کیا نہیں تھا، اچانک 12 بجے رات میں بس ریزرویشن دیکھا اور پورے گھر والوں کا ریزرویشن مل گیا، اور ہم کے سب خواجہ کے پاس پہنچ گئے. خواجہ کے پاس جانے کے پہلے ہوٹل میں فریش ہونے کے لیے پہلے ہوٹل گئے. وہاں پہ اب میں کپڑے نکال رہی تھی اپنے بیگ سے کہ اب غسل کر کے پھر وہاں جانا ہے. تو کپڑے نکال رہی تھی تو اتنے میں دیکھا کیا، اتنے میں میرے زبان سے معلوم، وہاں یہاں کبھی نہیں نکلتا تھا ایسا، لیکن وہاں نکل رہا ہے، وہاں نکل رہا ہے زبان سے کہ تاج والے ہیں میرے ناز اٹھانے والے، تاج والے ہیں میرے ناز اٹھانے والے، تاج والے ہیں میرے ناز. پھر میں نے کہا کیا پاگل ہو گئی، آئی تو یہاں خواجہ کے پاس میں، اتنا ہی خواجہ کیا بولیں گے، اتنی تاج کرنا تھا تو پھر وہی ناگپور میں رہنا تھا، میرے پاس اجمیر آنے کی کیا ضرورت تھی. یہ سوچ کے پھر میں اپنے آپ کو چپ کرتی، لیکن وہ دل سے ایک نکل ہی رہا تھا، پھر دل سے نکل رہا ہے. پھر تھوڑی دیر میں نے اپنے آپ کو خاموش کیا، نہیں تو خواجہ کے پاس آئی ہے، بابا تاج کیا کر رہی ہے. پھر میں نے اپنے آپ کو روکا، پھر دیکھو تو تھوڑی دیر میں پھر وہی زبان سے نکلنے لگا، تاج والے ہیں میرے ناز اٹھانے والے. اتنا پھر میں نے روکا، آخر بات سمجھ میں نہیں آئی. میں نے کہا کیا ہے، کیا بولیں گے خواجہ، اتنی تاج والی تھی تو وہیں رہنا تھا، یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی. یہ سوچ کے چلو پھر ہم لوگ گئے دربار میں. اب دربار میں گئے تو دیکھا کیا کہ دربار معمور تھا، جمعرات کا دن تھا، جو زوال کا وقت ہوتا اس ٹائم دربار معمور تھا. ہم بالکل وہیں دربار کے سامنے جگہ بنا کے، اللہ کا شکر ہمیں مل بھی گئی جگہ وہاں سامنے، جمعرات کو اتنے رش میں ہم وہاں پہ بیٹھ گئے، دربار کے کھلنے کا انتظار کرتے رہے. اچانک وہاں کے جو خادم تھے وہ پھول اٹھا کے لے جا رہے تھے، اور وہ پھول وہی گر رہے تھے. انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں ان سے بات کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن انہوں نے پوچھا اماں کہاں سے آئے ہو. میں نے بس مختصر سا جواب دیا، ناگپور سے. کہا اچھا ناگپور سے، بابا تاج الدین کی نگری سے آئے ہو. سبحان اللہ. میں نے کہا ان کو کس نے بتا دیا. ناگپور سنتے سے کہا بابا تاج الدین کی نگری سے آئی ہو، اماں آپ یہیں بیٹھے رہی ہو، ابھی جیسی دربار کے دروازے کھلیں گا نا سب سے پہلے میں آپ کی حاضری کراؤں گا. ہم بڑے تعجب میں، اور اتنے رش کے باوجود وہ جو خادم تھے وہ ہم کو نہیں بھولے، اور جیسی دربار کا کھلنے کا ٹائم ہوا فوراً وہ میرے پاس ہے اور کہا اماں چلو آپ کی زیارت کرائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اندر گئے تو پھر کیا تھا کہ بہت لمبی دعائیں اور سب فاتحہ وغیرہ پڑھی. اس کے باوجود میرا تو یونیفارم ہی، یہ تو نقاب میرا ہے، نقاب کے بنا تو میں کبھی گھر میں بھی نہیں رہتی ہوں الحمدللہ. گھر میں بھی کوئی مجھ سے ملنے آئے تو نقاب میں ہی ملتی ہوں. تو میں نے ایسا، لیکن میرے یہی الگ الگ کلر کے نقاب ہوتے ہیں، کوئی کالے کلر کا نقاب پہننا کمپلسری نہیں ہے، ستر عورت ڈھکنا چاہیے بس، اس کو نقاب بولتے ہیں. تو میں نے اپنا نقاب تو پہنا ہوا تھا ایسے کلر کا جس میں ایسا لگتا بھی نہیں تھا کہ میں کوئی عالمہ ہوں یا کوئی الگ سے، اور بتایا بھی نہیں تھا کہ میں کچھ ریلی کر کے آئی ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، وہ جو مجھے فاتحہ کے لیے لے کر گئے نا، انہوں نے چاہتے تو میرے گھر کے کسی اور فرد کو، میرے ہسبینڈ کو، ان کو بھی ردا پوشی کر سکتے تھے، ان کو دستار باندھ سکتے تھے، لیکن نہیں، میرے لیے ایک چشتیہ رنگ کی بڑی خوبصورت چادر انہوں نے مجھے اڑائی. اور پھر خواجہ کی جانب سے، خواجہ کے مزار پاک پہ مجھے بہت خوبصورت چشتیہ رنگ کی چادر ملی. چادر اڑائی گئی، اور اس کے بعد ایک چادر ہمیں بڑے باادب دی گئی کہ یہ لے جاؤ اور ہمارے جانب سے بابا تاج الدین کی بارگاہ میں پہنچانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ جو میں بار بار میری زبان سے نکل رہا تھا کہ تاج والے ہیں میرے ناز اٹھانے والے، اب بات سمجھ میں آئی کہ تاج والوں کے نام سے میں پہچانی گئی ہوں وہاں پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ بات ہے، تو اس لیے میں آپ کو وہ شعر بھی پورا آپ کو پھر میں نے آگے پڑھا، وہ آپ کو سنا دوں.
کہ تاج والے ہیں میرے ناز اٹھانے والے، تاج والے، یہ تو کسی اور کا شعر ہے لیکن آگے کا میں نے پھر اس کو کیا ہے، تاج والے ہیں میرے ناز اٹھانے والے، تاج والے ہیں میرے ناز اٹھانے والے، تاج والے ہیں میرے ناز اٹھانے والے، اور میرے خواجہ ہے میری بگڑی بنانے والے، اور میرے خواجہ ہے میری بگڑی بنانے والے، ہے میرے غوث مجھے آقا سے ملانے والے، ہے میرے غوث مجھے آقا سے ملانے والے، اور میرے آقا ہے مجھے رب سے ملانے والے، اور میرے آقا ہے مجھے رب سے ملانے والے، تو قدم اٹھ رہے ہیں مدینے کی جانب، ستاروں سے اب راستہ پوچھ لوں گی، اور میرے مصطفیٰ کو، میرے دلربا کو، میرے مصطفیٰ کو سبھی جانتے ہیں، کسی سے بھی ان کا پتہ پوچھ لوں گی۔ تو تاج والے ہیں میرے ناز اٹھانے والے، یہ ہم جب جائیں تو ہماری باتیں جو پہنچائی جاتی ہے نا، یہ تاج کے دربار سے سرکار اجمیر والے خواجہ کے پاس، اور خواجہ سے غوث پاک کے پاس، اور غوث پاک سے پھر آقا کے پاس، اور آقا سے پھر اللہ کے پاس، یہ جو ہمارے سلسلے ہیں نا، اللہ ہمارے ان سلسلوں کو قائم دائم رکھے، قائم دائم رکھے۔ تو بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی نگری میں ہم رہتے ہیں، اور ان کے اتنے فیضان ہیں، اتنے فیضان ہیں، اتنے فیضان ہیں کہ ان کی اتنی کراماتیں ہیں، اتنی کراماتیں ہیں کہ آج ہمارا ناگپور شہر جو ہے نا بڑا پیسفل ہے، اور یہاں پر بڑا امن امان ہے، سب جگہ تماشے سنتے ہوں گے۔ اتنا بڑا دربار تو پورے انڈیا میں کہیں کا بھی نہیں ہے، اتنا خوبصورت دربار بابا تاج الدین کا۔ اور بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے، صرف آپ کو بچپن میں ہی آپ کے والد محترم کا بس چھوٹی سی عمر میں ہی آپ پردہ کر لیے تھے آپ کے والد محترم نے، والدہ محترم بھی چھوٹی سی عمر میں ہی چلے گئی، لیکن جب والدہ محترمہ نے آپ کو، بیوی مریم بی نے آپ کو مدرسے میں، کامٹھی کے مدرسے میں، آپ کامٹھی میں رہتے تھے، کامٹھی ناگپور کے پاس میں ہے 10 کلومیٹر، تو وہاں پر جب آپ رہتے تھے تو آپ نے بسم اللہ خوانی کے لیے آپ کو اپنے ایک مدرسے میں بھیجا جو بڑا جید عالم وہاں پر علم دین پڑھاتے تھے، وہاں پہ بھیجا۔ جب وہاں علم دین سیکھ رہے تھے، حفظ کر رہے تھے، تو اس زمانے میں حضرت عبداللہ شاہ بابا جان رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ بابا رحمۃ اللہ علیہ، یہ ناگپور کے قدیم، کامٹھی میں ایک بڑی قدیم درگاہ شریف ہے جو حضرت عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانی جاتی ہے، اور اسٹیشن کے پاس میں ہے وہ، اب درگاہ ہے، اس زمانے میں وہ حیات میں تھے جب بابا تاج الدین چھوٹے تھے، تو وہ حضرت عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر حاضر ہو گئے، اور وہاں پہنچے آپ کے مدرسے میں، اور آپ کے استاد سے کہا کہ تم اسے کیا پڑھا رہے ہو، یہ تو ازل سے پڑھا آیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، انہیں اللہ تعالیٰ نے علم لدنی عطا کیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر جب دیکھا کہ بابا تاج الدین نے وہ علم حاصل کیا کہ صرف 13 برس کی عمر میں آپ بڑے عالم دین بھی تھے، اور تمام آپ نے شریعت کو اچھی طریقے سے سمجھا تھا، پڑھا تھا، ذہن نشین کیا تھا، قرآن پاک کو پورا حفظ کیا تھا، اور قرآن پاک کا مطلب سمجھا تھا، اور اس کے بعد جب یہ سب پڑھ لیا، اور پھر جب بابا عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ آپ کو ملے تو آپ نے اپنی جھولی میں سے کچھ سوکھی روٹی کا ٹکڑا انہیں دیا، یا کھجور کا ٹکڑا دیا، اور کہا کہ اس کو کھاؤ، جیسے کھائے۔ بابا تاج الدین کی دنیا میں بالکل چینج ہو گئی، آپ نے کھیلنا کودنا بند کر دیا، بڑے خاموش رہنے لگے۔ اس کے بعد پھر بابا تاج الدین کے وہاں پر ماموں حضرت آپ کی پرورش کر رہے تھے، آپ کی نانی حضرت آپ کی پرورش کر رہی تھی، اور پھر وہاں پہ ایک بڑا قحط آیا، اور کھانے کے لیے سب لوگ پریشان ہو گئے، تو بابا تاج الدین کی سروس کہاں لگی؟ ساگر میں آپ کی پوسٹنگ ہوئی ملٹری میں، آپ صرف 19 سال کے تھے۔
19 سال میں ساگر میں ملٹری میں انگریزوں کا راج تھا، اس وقت آپ کی ملٹری میں وہاں پر پوسٹنگ ہوئی۔ ملٹری میں پوسٹنگ ہونے کے بعد میں آپ دن بھر کیا کرتے ہیں، دن بھر تو اپنی جو سروس تھی اس کو اچھے سے بجا لاتے اور مستعدی کے ساتھ اپنا کام، آپ کو بارود کے اس پہ آپ کو ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، وہاں پہ آپ ڈیوٹی کرتے اور رات میں یہ کرتے کہ وہیں پہ ساگر میں ایک بہت بڑے قدیمی ایک درگاہ شریف ہے حضرت داؤد مکی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ داؤد مکی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بلند پائے کے بزرگ ہیں، اور وہ وہاں پر درگاہ شریف تھی، ان کی روزہ تھا۔ تو یہ بابا تاج الدین دن بھر تو ڈیوٹی کرتے اور رات میں بابا داؤد مکی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر چلے جاتے اور وہاں رات بھر جا کے اللہ کی عبادت میں مہو ہوتے۔ آج بھی وہ جگہ پر ایک چلے کی جگہ بابا تاج الدین کی ہے، جو میں نے وہاں بھی دیکھا ہے کہ الحمدللہ بڑی پیاری، وہ بڑی نور برستی وہ جگہ ہے، رحمتیں برستی ہے وہاں پر، اور وہاں پر بابا تاج الدین رات بھر عبادت میں مہو ہوتے اور مراقبہ کرتے، اور اس کے بعد میں پھر صبح پھر اپنی ڈیوٹی میں لگ جاتے۔ آپ کی نانی حضرت تو کامٹی میں تھی۔ نانی حضرت کو وہاں کے لوگوں نے اطلاع دی کہ آپ کا نواسہ معلوم نہیں کہ رات کو کہاں جاتا ہے۔ نانی حضرت تو اتنی متقی پرہیزگار پارسا خاتون تھی، اور بڑے اونچا خاندان، تو کیا اہل بیت کے چمن کے پھول ہیں یہ لوگ، اتنا اونچا گھرانہ ہے ان کا۔ ان کو لگا کہیں میرا نواسہ بگڑ تو نہیں گیا، رات میں غلط سنگت میں تو نہیں ہو گیا، اور کہیں ہمارے دامن کو داغدار نہ کر دے، اس لیے نانی حضرت دوڑی دوڑی فوراً ناگپور سے، کامٹھی سے وہ ساگر پہنچی۔ دن بھر کا ان کا بڑے غور سے ان کے اوپر نگرانی کی کہ کیا کرتے ہیں، دن بھر تو وہ اپنے کام میں رہے، اور رات ہوتے ہوتے رات میں پھر وہ غائب ہو گئے، چلے گئے۔ تو نانی حضرت نے ایک دن دیکھا، دوسرے دن خاموشی کے ساتھ چپ چاپ ان کا پیچھا کیا اور پتہ کیا کہ آخر یہ جاتا کہاں ہے میرا نواسہ۔ تو جب دیکھا تو کیا دیکھتی ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ میں تو سوچ رہی تھی کہیں غلط سنگت میں تو نہیں پڑ گیا، لیکن یہاں تو معاملہ ہی دوجا ہے۔ وہاں معاملہ دیکھا کہ دن بھر تو تھکے ہارے بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ میرے بابا رات میں سرکار داؤد مکی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ شریف پر جا کے مراقبہ کر رہے ہیں، نمازوں میں مہو ہیں، عبادتوں میں رو رو کے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ جب نانی حضرت نے ایسا معمول دیکھا تو سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوش ہوئی، کہا کہ میں تو کیا سوچ رہی تھی اور یہ یہاں تو کیا معاملہ ہے۔ اور اس کے بعد نانی حضرت چپ چاپ اپنے گھر آ گئی، لیٹ گئی۔ صبح کو جب بابا تاج الدین گھر پر واپس آئے تو نانی حضرت نے کہا ناشتہ کر لو، کہا نانی اماں کہاں مجھے بھوک ہے، اور جیب میں سے لڈو نکالے اور کہا میں تو یہ لڈو کھاتا رہتا ہوں۔ تو 2 پتھر نکالے، پتھر لڈو بن گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کرشمہ تھا بابا تاج الدین کا۔ تو نانی حضرت سمجھ گئی کہ یہ بہت اونچے مقام پر پہنچ گئے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہی ہوا کہ پھر تو آپ سالک بھی رہے، مجذوب بھی رہے، اور پھر آپ کی حالت اتنی زیادہ عبادت کر کے غیر ہو گئی، سارے پردے اللہ کے ہٹ گئے، اور پھر یہ ہوا کہ ساگر میں ہی آپ پہ اتنا وزن آنے لگا آپ کی عبادتوں سے، آپ کا ذہن ایسا ہو گیا کہ پھر ایک دن دیکھا کیا کہ بابا تاج الدین سیدھے اپنے آفس پہنچے، اور آفس پہنچ کے انہوں نے کہا کہ اپنی وردی اتاری، اور وردی اتار کے اس کے جو انگریز باس تھا اس کے چہرے پر دے ماری، اور کہا کہ لو جی تمہاری وردی اور تمہاری یہ سروس، مجھے کام نہیں کرنا ہے۔ لیکن اس کے پہلے نہیں، ساگر میں نہیں، کامٹھی میں یہ ہوا کہ کامٹھی میں پھر آپ کی کامٹھی میں پوسٹنگ ہو گئی، کامٹھی میں گولہ بارود کی جگہ پر آپ یہ تعینات کیے گئے۔ یہ ناگپور سے جو یہاں کا انگریز افسر تھا وہ کامٹھی جاتا، اور وہاں دیکھا کیا کہ راستے میں بیچ میں جنگل تھا، اب تو بستی ہو گئی ناگپور میں، بیچ میں جنگل میں بابا تاج الدین اولیاء جنگل میں نماز پڑھتے نظر آئے، تو اس کو بہت زور سے غصہ ہے، میں نے تو گولہ بارود کی جگہ نگرانی کو رکھا ہے اور یہ یہاں پر نماز پڑھ رہا ہے، تو مطلب وہاں ڈیوٹی نہیں ہے۔ پھر وہ وہاں سے واپس پھر گولہ بارود کی جگہ پر گیا، وہاں جا کے دیکھا تو بابا تاج الدین اولیاء وہاں پہ مستعدی کے ساتھ اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں، کھڑے بڑے اچھے سے پہرے داری کر رہے ہیں۔ کہا کہ تاج الدین، تو کہا ہاں جی، تو کہا کہ برابر ہو ٹھیک ہے، تو کہا ہاں ٹھیک ہے۔ پھر وہاں گیا، راستے میں کامٹی کے راستے میں دیکھ رہا، پھر نماز پڑھتے نظر آ رہے، پھر واپس آیا دیکھا تو پھر بابا تاج الدین یہیں پہ۔ وہ بڑا چکرا گیا، اس کو لگا یہ ہو رہا کیا ہے، ایک ہی انسان 2 جگہ کیسے ہو سکتا ہے، ادھر نماز پڑھتا دکھ رہا ہے ادھر ڈیوٹی بجاتے دکھ رہا ہے۔ وہ سمجھ گیا معاملہ کچھ اور ہے، یہ معمولی انسان نہیں ہے۔ وہ سمجھ گیا، صبح کو اپنے آفس میں بیٹھا تھا تو بابا تاج الدین تو سمجھ گئے تھے کہ اس سے راز فاش ہو گیا ہے۔ اس کے پاس میں آئے، اپنی وردی اتاری اور اس کے منہ پہ دے ماری، کہا تاج الدین تمہاری تو ترقی ہونے والی ہے، پروموشن ہونے والی ہے۔ کہا ہو جی ہو، خوب ہو گئی ترقی تاج الدین کی، ہو جی ہو، ترقی ہو گئی تاج الدین کی۔
اس سے بڑی ترقی کیا ہوگی؟ جس کو اللہ مل جائے، جس کو اللہ مل جائے، اس سے بڑی کوئی ترقی نہیں ہے، اس سے بڑھ کے کوئی پروموشن نہیں ہے۔ بہت بڑی پروموشن آج کل لوگ چھوٹی موٹی سروس کہیں گاؤں کھیڑوں میں بھی کرے تو اتنا گھمنڈ گاؤں میں آ جاتے ہیں کہ اللہ اکبر، معلوم نہیں ہم سروس کر رہے ہیں، ہم سروس۔ ارے کون سی سروس؟ سروس ہو تو اللہ کے رسول کی سروس ہو، اور اس سروس کے لیے اپنی جان داؤ پہ لگا دے تو پھر بھی کم ہے، پھر بھی کم ہے۔ اللہ کے رسول کی سروس کرو، اللہ کے رسول کی دین کو فروغ کرنے کی کوشش کرو، اور رزاق تو اللہ ہے نا، وہ کھلانے والا ہے، وہ تو رزاق ہے، اس نے تو رزق کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، وہی کھلانے کا اس نے ذمہ لیا ہوا ہے۔ آپ نے وردی پھینک دی اور پھر ایک ٹاٹ لپیٹا، اور پھر اس دن سے تو آپ مجذوب ہو گئے، اور بس پھر جنگل میں رہنے لگے۔ پھر دیکھا کہ جو بولتے ہو جاتا، جو بولتے ہو جاتا، جس کو بولتے وہ ہو جاتا۔ آخر بڑا ہجوم آپ کے ساتھ، جدھر جاتے ادھر ہجوم لگتا، کئی بچے ہیں تو پتھر مار دے پاگل سمجھ کے۔ آخر ایک دن آپ لیڈیز کلب میں وہاں پہ انگریز عورتیں بیڈمنٹن کھیل رہی تھی، آپ کو سوجی کی یہ ہجوم سے بچا کیسا جائے؟ اپنے رب کی عبادت کے لیے سائلنٹ جگہ چاہیے۔ جنگل میں جاتے وہاں بھی ہجوم آ جاتا، کیا کرے، پریشان ہو گئے۔ آخر پھر آپ نے خود چاہا کہ پاگل خانے میں قید کر دیا جاؤ، اسی لیے آپ نے پاگل ہونے کا ناٹک کیا۔ پاگل نہیں تھے وہ، تو پاگلوں کا علاج کرنے آئے تھے، ہم جیسے پاگلوں کا۔ پاگل ہی تو ہیں جو اللہ کو چھوڑ کے چھوٹی سی دنیا میں دو ٹکوں کے لیے اپنے ایمان کو بیچ رہے، آخرت کو چھوڑ کے، آخرت کو بیچ کے دنیا خرید رہے ہیں۔ یہ پاگل ہی تو ہے، وہ تو پاگلوں کا علاج کرنے اللہ نے ان کو بھیجا۔ آپ لیڈیز کلب میں برہنہ ہو کے کھڑے ہو گئے، وہ انگریز عورتیں چلائی، کہا کہ یہ دیکھو کون پاگل آ گیا، اللہ اکبر۔ اور پھر پولیس آئی، انہوں نے ان کو اریسٹ کیا اور پھر پاگل خانے میں ان کو ایڈمٹ کر دیا پاگل سمجھ کے۔ آپ بابا جان خوش ہو گئے، آپ کے تو دل کی مراد پوری ہو گئی۔ 16 سال آپ پاگل خانے میں رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، 16 سال آپ نے وہاں پر ریاضتیں کی، اللہ کی عبادتیں کی، رات و دن عبادت میں رہے، لیکن وہاں بھی اللہ تعالیٰ کو تو بولتے نا روحانی خوشبو کو پھیلانا تھا۔ پھول کہیں کھلتا ہے تو خوشبو تو آتی ہے۔ وہ اللہ کا روشن ضمیر ولی، اتنا بڑا ولی کہ جو آج بھی دنیا کو ولایت بانٹ رہا ہے، اتنے بڑے ولی۔ وہ جب وہاں پہ رہے تو وہاں پہ بھی ڈاکٹرز دیکھتے تھے کہ ادھر بابا تاج الدین وہاں پہ ہاسپٹل میں نظر آتے تھے پاگل خانے میں، اور ادھر دیکھو تو وہ جنگلوں میں عبادت کرتے نظر آتے تھے۔ پھر لوگ دیکھتے تھے کہ بھائی وہاں دیکھے کیا بات ہے، تمہیں چھوڑ دیا کیا؟ دیکھا تو یہاں ہے، تو پھر آگے پوچھا بابا تاج الدین، اے تاج الدین یہ کیا حال ہے، تم یہاں بھی دکھتے ہو وہاں بھی دکھتے ہو؟ کہا ہو جی ہو، ہوا کو کون قید کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ میرے بابا تاج الدین کی کرشمے کی جتنے بتاؤں اتنے کم ہیں۔ آپ نے تو اتنا آپ کا فیض کا دریا بہا ہے کہ آپ نے غیر مسلموں کو بھی بہت نوازا ہے۔ مسلمان تو کم اعتقاد کرتے ہیں، مسلمان تو بس شرک بدعت میں ہی مرتے ہیں، ان کو تو بس اسی لگ جاتا ہے اس میں شرک ہو جائے گا، اس میں بدعت ہو جائیں گی۔ ارے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے چنے ہیں، خاص بندے چنے ہیں، وہ ایرے گہرے بندے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں ہمیں شفا یاب کرنے کے لیے انہیں بھیجا ہے، ہمیں راہ دکھانے کے لیے انہیں بھیجا ہے، اور اہل بیت اطہار کے چمن کے پھول ہیں وہ، تو ہمارا کام ہے عقیدت مندی کے ساتھ ان کی بارگاہ میں، ان کے دربار میں حاضری پیش کریں۔ لیکن عورتوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ عورتیں اپنے سنیت کو بدنام نہ کریں، سج دھج کے۔ پھر عورتیں جب عرس آتا ہے تو جھولے جھولنے، دکانوں پہ وہ کیا کیا کھانے کے لیے، اور روڈوں کے اوپر کھڑے ہو کے وہ پانی پوری کھا رہی ہے اور جھولے جھول رہی ہے، اور پورا سنگار بنا نقاب کے وہ لوگوں کو، غیر محرموں کو اپنا سنگار دکھانے جاتی ہے۔ تو ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے، ان بہن بیٹیوں بچیوں سے، ماؤں سے، کہ وہ ایسے کام نہ کرے جس سے سنیت بدنام ہو۔ اور وہاں جو لوگ باجے گاجے کرتے ہیں وہ ہم سنی لوگ نہیں کرتے۔ ہمیں تو سنیوں کو تو صرف اس میں کس نے بدنام کیا ہے؟ ہمیں سنیوں کو تو ہمارے مذہب کے جاہل لوگوں نے سنیت کو بدنام کیا۔ سنیت کا کوئی عالم ایسے کام کرتے نظر آئے تو مجھ کو بتانا۔ کوئی سنیت کا مذہب اہل سنت والا عالم یہ کام نہیں کرتا، وہ ادب کے ساتھ جاتا ہے، اور ادب کے ساتھ جا کے فاتحہ پڑھتا ہے اور اپنا علاج کرنے جاتا ہے، علاج کرانے کے لیے۔ تو ہمارا کام ہے آپ سے مؤدبانہ گزارش کی عرسوں میں عورتیں نہ جائیں، اور جس دن جانا بھی ہے 26ویں میں، تو فجر کے وقت میں جب سناٹا ہو، جتنے بیکار لوگ ہوتے ہیں نا وہ راتوں تک کے شور شرابے کرتے رہتے ہیں، لیکن جتنے اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ صبح کے ٹائم پہ وہاں پہ حاضری دیتے ہیں فجر میں۔ تو فجر کے ٹائم آپ بالکل ایسے ٹائم پہ جائیں جہاں پہ برے لوگ، بدماش لوگ سو جاتے ہیں اس ٹائم، تو اس ٹائم وہاں پہ کوئی نیوسنس نہیں ہوتا، اور باپ پردہ جائے،
جب بھی درگاہ شریف پہ جائے تو با پردہ اور محرم کے ساتھ جائے، غیر محرم کے ساتھ نہیں جائے، اکیلے نہیں جائے، با پردہ ہو کر دربار میں حاضری ایسے ٹائم پہ پیش کرے جب وہاں پہ کوئی بھی غلط نگاہیں ہم پر نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور خوب خوب اللہ تعالیٰ بزرگوں کی راہ راستے پہ چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا کرے، اور جس قدر ہو سکے یہ وہی لوگ ہیں جو صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ اللہ کا انعام ہوا، یہ انعام والے بندے ہیں، اور انعام ہی تو ہے جو بولتے ہیں ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے سب سے پہلے تو جو بولتے ہیں پریشانی آتی ہے تو لوگ دنیا کی طرف دوڑتے ہیں، لیکن ہم پریشانی ہوتی ہے تو ہم حضور کے گھر والوں کی طرف دوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک کے گھر والوں سے فیض لینے والا بنائے، ان کا ادب احترام کرنے والا بنائے، اور خوب خوب اللہ کے ولیوں کی عظمت کو سمجھنے والا بنائے اللہ تعالیٰ۔ اور وما علینا الا البلاغ، اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی بھول چوک غلطی خطا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالے پاک کے صدقے میں مجھ گنہگار کو معاف کر دے۔ آپ لوگ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو، ناگوارا لگی ہو، غلط لگی ہو تو آپ لوگ بھی تہہ دل سے معاف کر دیجئے، حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔